السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ رضوان نذیر۔ آج ہم نوجوانوں کے زوال کے اسباب کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ مشہور موٹیویشنل سپیکر صدق گیلانی صاحب موجود ہیں۔ ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر، آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو نوجوان کسی بھی قوم کی ترقی پذیر ہونے کے لیے کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے علاوہ دیگر کنٹریز کے اندر نوجوان جو ہے ایک غلط روش ان کی ہے، ان کی اگر تربیت ٹھیک نہیں ہے، اور زیادہ تر ایشوز یہی آ رہے ہیں کہ نوجوان والدین کا احترام نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے حوالے سے اگر تھوڑی ہمیں انفارمیشن دیں ہمارے ناظرین۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، اب ہم نا ایک ٹرانزیشنل فیز میں، اگر آپ اپنا پورا میڈیا، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو ہم لوگ ایک امریکن معاشرے کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے بچے جو کارٹونز دیکھتے ہیں، ہمارے بچے جو ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس میں وہ ایک امریکن کلچر دکھایا جاتا ہے کہ امریکن کلچر ہمارے کلچر سے بہت مختلف ہے۔ اس میں لوگوں کو کانفیڈنس دیا جاتا ہے، ان کو بولنا سکھایا جاتا ہے، ان کو سوال پوچھنا سکھایا جاتا ہے۔ اور جب ہمارے بچے یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ جب ہم سے یہ بات کرتے ہیں نا، وہ سوال پوچھتے ہیں، وہ تھوڑا کانفیڈنس شو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، شاید یہ ہمارا احترام نہیں کرتے۔ اچھا، دوسرا اسپیکٹ اس کا نیگیٹو پارٹ یہ ہے انفارچونیٹلی کہ نوجوان کو جب آپ کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی انفارچونیٹلی آپ کو اس توجہ سے، اس عزت سے، رسپیکٹ سے اس کو سنتا نہیں ہے جس سے چیزیں بہتر ہو سکیں۔ تو یہ بھی ایک فیکٹر اس میں آیا ہے۔ توجہ سے مطلب کہ بڑوں کی احترام نہیں ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا نا کہ من لم یوقر صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بہت خوبصورت۔ یہ دیکھیں نا، سب کچھ تو نچوڑ تو وہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ نوجوان ایک بڑوں کی بات کو وہ رسپیکٹ سے ان کو دیکھتے نہیں ہیں، ان کی بات کو توجہ سے سنتے نہیں ہیں۔ ایک بہت بڑا پوائنٹ آپ نے بتایا۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم لوگوں نے اپنی اولاد کو یا اپنے ینگسٹرز کو اپنے معاملات میں فریق بنا لیا ہے۔ یعنی والدین کا آپس کا کوئی جھگڑا ہوگا، وہ اولاد کو اپنی فیور میں لینے کے لیے ان سے بات کریں گے، ان سے شاید بعض اوقات دوسرے کی مخالفت بھی کریں، تو وہ احترام دونوں لوز کر جاتے ہیں آہستہ آہستہ۔ اور پھر پہلے ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بیٹا بڑے سے نا، وہ اگر کوئی سخت بات کہے تو آگے سے جواب نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ ایک ہمارے ہوتا تھا کہ جواب نہیں دینا۔ اب بچے جو ہیں وہ خدا نخواستہ بڑی بدتمیزی سے، ایک تو جواب دینا کوئی حرج نہیں ہے، آپ جواب دیں، اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں، ایک ہوتا ہے کہ بدتمیزی کریں۔ تو ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ آپ کی شرارت جائز ہے، آپ کی بدتمیزی جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا اس وقت المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بدتمیز ہو گئے، چاہے ہم بڑے ہیں، چاہے ہم چھوٹے ہیں، چاہے ہم ایک گھر میں رہنے والے دو لوگ ہیں، ہم تمیز سے، عزت احترام سے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، اور یہی ریفلیکشن نوجوانوں کے اندر ہے، اور اس سے سب سے زیادہ خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ اچھا سر، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر جس طرح کے سوشل میڈیا پرانے زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا نا کہ اگر ہم 50 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ سوشل میڈیا، اتنی زیادہ ایپس اور یہ سارا گند نہیں تھا اس زمانے کے اندر، تو دیکھا جائے تو ہمارے بھی بڑے ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ نوجوانوں کا اس ٹائم احترام تھا بڑوں کا، لیکن جیسے ہی ان کی جیب میں یہ اینڈرائڈ موبائل وغیرہ آ گئے ہیں اور سوشل میڈیا پہ وہ ورک کر رہے ہیں، اپنی وہ تصاویر کو دیکھتے ہیں، تو اس کی کیا یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ ان میں احترام نہیں کرتے؟ وہ بہت بڑی ریزن ہے کہ آپ دیکھیں نا، آپ احترام اس کا کریں گے جس کے ساتھ آپ کا وقت گزرے گا، آپ ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ انفارچونیٹلی اب بچوں کو بھی ہم نے موبائل خود اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں نا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں، چھوٹا سا بچہ جب وہ تنگ کرتا ہے تو ماں جو ہے نا اپنا موبائل پکڑے اس کو دے دیتی ہے۔ اب وہ ظاہر ہے ماں کو تو تنگ نہیں کرتا، لیکن اس کی ایک تربیت کا عمل شروع ہو گیا ہے کہ اس نے اس مشین کے اوپر اپنا وقت گزارنا ہے، اور کرتے 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 وہ اس حد تک بڑھتا ہے کہ وہ ڈس انگیج ہو جاتا ہے عام والدین سے بھی، باقی لوگوں سے بھی۔ وہ ہر وقت اس میں ہوتا ہے، اس ڈیوائس کے ساتھ انگیج ہوتا ہے، جیسے موبائل فون کہہ لیں یا کوئی ایسی اور ڈیوائس کہہ لیں۔ تو اس کی وجہ سے پھر جب آپ اس کو نکالنا چاہتے ہیں تو ایڈکشن بن جاتی ہے۔ ایڈکشن یہی ہوتی ہے، وہ نشہ جسے آپ کہتے ہیں،
تو یہ بھی ایک نشہ ہے، اور امریکہ میں باقاعدہ اس پہ ریسرچ ہوئی ہے، اور اس کو ری ایبلیٹیشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں اس پہ کہ کس طرح ان ینگسٹرز کو آپ آرگنائز طریقے سے ایک ڈسپلن میں لے کے آئیں کہ اس ڈیوائس کا استعمال کیسے کرنا ہے. تو جب اس ڈیوائس کا استعمال بہت بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر آپ سے آپ جیسے ہی بچے سے چھینیں گے نا وہ رونا شروع کر دے گا. اسی طرح آپ کسی نشے والے سے نشہ چھینتے ہیں تو وہ بھی یہی کچھ کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں بہت والدین کو بھی احتیاط کرنی ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کے اپنی جان چھڑانے سے بہتر ہے تھوڑا وقت اس کے ساتھ لگا لیں تاکہ اس کو ایک ڈسپلن کا اندازہ ہو، اور اس کے بعد جب وہ ڈیوائس استعمال کرے تو اس کو پتہ ہو کتنی استعمال کرنی ہے، اس پہ کیا دیکھنا ہے، کتنا دیکھنا ہے. جی سر، یہ آپ نے جو نقطہ اس حوالے سے بتایا ہے نہایت ہی یہ اہم بات آپ نے بتائی کہ اینڈرائڈ موبائل جو ہے کیونکہ اس کا ضرور ان پہ امپیکٹ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے خود بھی دیکھا ہے اپنی لائف کے اندر، بچوں کو والدین بچوں کو پکڑا دیتے ہیں موبائل اور وہ کارٹون اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ وہ کارٹون وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ وہ جتنا زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کی گفتگو کے اندر، ان کے لہجے کے اندر، ان کی ایک گفتار کے اندر ان کا واضح پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے وہ موویز دیکھ کے اور کارٹون دیکھ کے یہ گفتگو سنی ہے اور یہ باتیں کر رہے، اور وہ اسی طرح کی وہ ان پہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوا ہوتا ہے. بالکل درست ہے، بالکل درست ہے. اچھا سر، نوجوانوں کی تعلیم کے حوالے سے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. ایک تو وہ طبقہ ہے تو جو ہے تعلیم، دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے وہ سٹرگل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے دوسرا طبقہ ہے کہ وہ ایک طبقہ جو بالکل پڑھ رہی نہیں ہے، ایک طبقہ ہے جو دنیاوی تعلیم. آپ کے خیال سے اگر جو دنیاوی تعلیم میں آگے جا رہا ہے کیا اس کو دینی تعلیم میں جو ہے وہ بھی سیکھنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک اہم چیز ہے ہمارے دین اسلام سیکھنے کی. بیسیکلی نا میرے نزدیک تعلیم ہے، اس میں یہ پورشن ہیں ہو سکتے ہیں کہ میرے، اور ساری کی ساری تعلیم جو ہے نا، علم، وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کو ڈفرینشیٹ کر دیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے ایک وہ تعلیم ہے جو مذہب نے آپ کو سکھائی ہے، جسے تربیت کہتے ہیں، کہ آپ نے اٹھنا کس طرح ہے، آپ نے بیٹھنا کس طرح ہے، آپ نے بات کیسے کرنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو ڈسپلن میں کیسے لے کے آئیں. نماز ایک بہت بڑا ڈسپلن ہے نا. ابھی لوگ ہم انزائٹی میں کیوں ہیں؟ اس لیے انزائٹی میں ہے کہ آپ جب دیکھیں نا، لوگ یوگا کی ایکسرسائز کرتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں یوگا کرتے ہیں. اب انہیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے مذہب میں جو نماز کا ایک عمل ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اسی طرح یوگا کی طرح اپنے آپ کو، یوگا تو بہت معمولی شکل ہے اس کی، کہ آپ اپنے آپ کو دنیاوی معاملات سے ڈس انگیج کریں اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایک جیسے ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق بنے، اور پھر آپ اس سٹریس سے تھوڑی دیر کے لیے نکل آئیں جو آپ کے آس پاس چل رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم نماز کو ایک بس جس طرح کہتے ہیں نا کہ عام سے لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں، نوجوان کو سمجھ نہیں آتا اس میں میرا فائدہ کیا ہے. تو نماز جو ہے وہ ہمیں دنیاوی معاملات سے اس طرح سے ڈس انگیج کرتی ہے اس وقت کے دوران، اور اپنے اس طرح کی موومنٹس ہیں اس کے اندر جس سے آپ کے ذہن کو، آپ کے جسم کو سکون ملتا ہے، اور پھر آپ نئے دور کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیں پرانے دور میں جو گاڑیاں ہوتی تھیں نا، تو ان کو تھوڑی دیر چلا کے تو ایک خاص فاصلے پہ، تو اس کے بعد وہ گرم ہو جاتی تھیں، تو ان کو بونٹ شنٹ اٹھاتے تھے، ان کو بند کرتے تھے، ان کو پانی شانی ڈالتے تھے اس پہ، وہ پھر اگلے سفر کے لیے تیار ہو جاتی تھی. اسی طرح دن میں ہم جتنا انگیج ہوتے ہیں، ہمارا دماغ، ہمارا جسم تھک جاتا ہے دنیا کے معاملات سے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ اس سے نکلنا ضروری ہے تاکہ تم اگلے مرحلے کے لیے تیار ہو جاؤ. جیسے فجر سے ظہر کے درمیان دیکھو بڑا اچھا خاصا وقفہ ہے، لیکن آپ انرجیٹک ہوتے ہیں نا، ساری رات نیند کر کے اٹھتے ہیں، لیکن ظہر سے عصر کے درمیان وقفہ کم ہے، وہاں آپ کو جلدی ریفریشر کی ضرورت ہے. عصر سے مغرب کے درمیان اور بھی کم ہے، اور جلدی ریفریشر کی ضرورت ہے. تو ایک پورا ایک میکانزم ہے جس کو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور جب ہم سب خود نہیں سمجھتے ہم اپنے نوجوانوں کو نہیں سمجھا سکتے. جب ان کو نہیں سمجھ آتی پھر ہم کہتے ہیں یہ دیکھ نماز سے دور یعنی ہو کہ گئے. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو تعلیم ہے ویسے تو اس میں کوئی بھی تضاد نہیں ہے، چاہے دینی تعلیم ہو یا دنیاوی ہو، یہ اللہ ہی کی طرف سے یہ علم عطا کرتا ہے انسانوں کو، لیکن یہ ہے کہ پتہ ضرور ہونا چاہیے نوجوانوں کو
نماز کے بارے میں، یعنی کہ پہلے ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے تبھی تو ہم آگے بتا سکتے ہیں. یعنی پتہ ہونا ایک بات ہے، اس کو واقعی اس کی روح کے مطابق سمجھانا ضروری ہے کہ یار اس میں تمہیں فائدہ کیا ہے. جیسے ابھی ہم نے ایک مثال دی، آپ ہر اسلامک جو انسٹرکشن ہے اس کی جب مثال دیں گے آپ کو اندازہ ہوگا یار یہ تو بنی ہمارے لیے، ہم تو بے وقوف ہیں جو یہ نہیں کرتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایکسپلور کرنا نا دنیا کو، کائنات کو. یعنی فار ایگزامپل تعلیم کیا ہے؟ میڈیکل کی تعلیم ہے کہ آپ ایکسپلور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ایک کمال کا ایک میکینزم بنایا جس کے اندر ایک جڑی بوٹی کے اندر ایک چیز کا علاج ہے. اس کو آپ کیسے ایکسپلور کریں گے، سمجھیں گے. جو بات آپ کر رہے ہیں گفتگو ماشاءاللہ آپ جو کر رہے ہیں میں اس کو سمجھ گیا ہوں. جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی سائنسدان جو اس جو ہے نا تعلیم میں مہارت حاصل کرتے ہیں تو اللہ کی کائنات پر وہ غور کرتے ہیں، افلا تذکرون افلا تتدبرون. تو وہ کئی دیکھا ہے کہ کئی جو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں تو جب وہ غور و فکر کر کے کائنات پہ اتنا زیادہ ان کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ تو بڑی یعنی آپ تعلیم کیسے کہتے ہیں؟ جب میں نے ایک مثال دی نا، آج تک میڈیکل سائنس میں کوئی ایسی دوائی نہیں بنی جو کسی جڑی بوٹی، کسی اللہ کی پیدا کردہ نباتات یا جو مخلوقات ہیں اس کو ایکسٹریکٹ کر کے نہ نکالی گئی. اس کا مطلب علم یہ ہے کہ کس طرح سے کون سی چیز کس طرح سے کیا فائدہ دے گی اور اس کو کس طرح سے آپ نے نکال کے اور کس عمل کے تحت گزار کے آپ نے اس کو. اسی طرح آپ نے فار ایگزامپل ہوائی جہاز بنائے یا اس سے آگے جا رہے ہیں تو وہ یہی ہے کہ آپ کس طرح سے دنیا کے دوسرے کونے میں اپنے سفر کو آسانی دیں. وہاں دیکھیں وہاں کیا معاملات ہیں، وہاں پہ کیا آپ ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں، ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک دنیا ایک بن گئی. تو یہ سارا کچھ وہی ہے جو اللہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں. صرف ہم نے یہ کیا ہے اور ہماری کم عقلی ہے کہ ہم نے اس کو ڈبے میں بند کر دیا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. اللہ نے کہا سب کرو. مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی جو راز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں جستجو کرتا ہے. سے یہ سارے بس آخری سوال ہے، ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں نوجوانوں کا کردار بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اگر نوجوان جو ہے کسی بھی قوم کے اچھے روش ہو، اچھے طریقہ اور پہ چل رہے ہوں تو کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو کیا خیال ہے کہ پاکستان میں اگر نوجوانوں کا جس طرح نیگیٹیوٹی دیکھیں ان کی تو بہت زیادہ ہے، تو کیا یہی سبب ہو سکتا ہے کہ پاکستان لیکن یہ فارغ دماغ ہے نا وہ ہمیشہ نیگیٹیوٹی لے کے آتا ہے. وہ فارغ دماغ اس لیے تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے سستی کاہلی. وہ کہتے ہیں ہر وقت آپ نے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا. تو جو فارغ دماغ ہیں ان کو ہم نے کسی کام لگانا ہے، ان کو کوئی ڈائریکشن دینی ہے. ان کو خود بھی اللہ تعالیٰ یہ احساس دلائیں کہ میرے پاس نا میرے کچھ دوست فن لینڈ میں فنش دوست ہیں تو ان سے میں بات کر رہا تھا کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں. وہ اپنے گھر بھی نا خود بناتے ہیں. وہ اپنی ٹیرس بنانی ہے تو جا کے جنگل سے لکڑی کاٹتے ہیں، اس کے بعد اس کو پروسیس کرتے ہیں، اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں، خود کرتے ہیں. تو میں نے کہا اتنی محنت کیوں کرتے ہوگی، مطلب آپ کے پاس تو پیسے بھی لوگوں کے پاس ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بچپن میں سکھایا جاتا کہ آپ کام نہیں کرو گے تو آپ بھوکے مرو گے. ٹھیک ہے، تو ہم نے شاید یہ بچوں کو سکھانا چھوڑ دیا ہے کہ آپ کام نہیں کرو گے تو آپ کی کوئی عزت کوئی ویلیو معاشرے میں نہیں ہوگی. تو کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں دی ہی ایک چیز ہے، لیس الانسان الا ما سعی. ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل. آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں دیا سوائے صحیح کے، کوشش کے، ایفرٹ کے. تو ہمارا نوجوانوں کا کام یہ ہے کہ صرف اور صرف بہترین کوشش کریں اور رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں. آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مشغول رکھیں، مصروف رکھیں. اپنے آپ کو جتنا مصروف رکھیں گے تو یہ بہتر ہوگا، مشکلات سے بچیں گے، نیگیٹیوٹی سے بچیں گے. سر آپ نے ٹائم دیا ہمیں. جی ناظرین، آپ نے یہ گفتگو سماعت فرمائی. ہمارے ساتھ مشہور موٹیویشنل اسپیکر صدق گیلانی صاحب موجود تھے. اگلے پروگرام تک کے لیے حافظ رضوان نذیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.